حکومت نے مہنگائی کے اتنے چھتر ہمیں مار دیے ہیں کہ اب تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سن ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کا ہر آنے والے دن میں کوئی نیا تحفہ ہمیں ملتا ہے، کبھی پیٹرول، کبھی گیس، کبھی بجلی، کبھی آلو، کبھی ٹماٹر، اور کبھی پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اور ضروریات زندگی کی چیزیں، جو سب کچھ ہم سے آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی ہیں، چھنتی جا رہی ہیں، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ہم کتنے زندہ ہیں، ہمارے اندر کتنی سوچ اور سمجھ ہے، اور یا پھر جو ہے وہ ہمارا حال جو ہے وہ بالکل اب اس بندے کی طرح سے ہو گیا ہے جس کو 5-7 چھتر لگ چکے ہیں، اب اس کے بعد کے چھتر جو لگ رہے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اپنی ہم خاموشی اور اپنی تنزلی کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہر آنے والے دنوں کے اندر۔ آج کا ویلاگ کوئی مہنگائی کے حوالے سے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ پاکستان 50 سال کی بڑی ترین مہنگائی کے پاس جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ 47 سال کی پاکستان کی اندر جو اس وقت انفلیشن ریٹ ہے وہ تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں تھا، اور آنے والے دن جو ہے وہ اس سے بھی مشکل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ سوچ کے ایک عام بندہ جس کی نیند حرام ہوئی ہے، اس کی آنے والی نیندوں کے بارے میں جو سوچ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہوں گی یا اور مشکل ہوں گی، مطلب پے در پے پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ دوستو، آج کا موضوع جو ہے وہ بہرحال اس مہنگائی کے ساتھ نہیں بلکہ اور بہت ساری چیزیں، سیاسی موضوعات کے اوپر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور اس موضوعات میں جو سب سے پہلے تو موضوع ہے وہ ہے ہم خیال گروپ کا، یعنی وہ ہم خیال گروپ جس کے بارے میں کافی دنوں سے باتیں ہو رہی تھی، اب وہ ایک قسم کا سامنے آ رہا ہے، یا کم از کم اس کے کردار جو ہے وہ اب سمجھ لگ رہے ہیں۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ نون لیگ کے اندر، مطلب اس طرح کے گروپ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ آتے ہیں، لیکن نون لیگ ایک ایسی ڈائنیسٹی پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ بادشاہ سلامت کے آگے کچھ کہنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی گناہ کر دیا یا کوئی گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز کر دی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ اچھا، یہ نون لیگ کے ساتھ ہی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہے، چاہے وہ لاکھ یہ کہتے رہے کہ ہمارے یہاں ہر فیصلے جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کر کے ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ رضا ربانی جیسے لوگوں کو بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے ہی کھڑے ہونے پڑتا ہے، جن کی عمروں سے بھی زیادہ ان کے سیاست کے تجربے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی طرح کے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی موسیقی کے اوپر راگ الاپتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود جو ہے وہ بلوں کے اوپر سائن بھی کرتے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ بہرحال چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ باتیں اس سے آگے بھی بڑھ جاتی ہیں شاید، لیکن آئیے اب اس میں جو اتنا آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ لوگوں کے عموماً خیالوں کے اندر جو ہے وہ نہیں آتا، نہ ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب کچھ ایسا ہو جائے تو پھر یقیناً وہ ایک خبر بھی بن جاتا ہے، یعنی ایسی وہ چیز جو نہیں تھی اور ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر کا ایک معنی رکھتی ہے۔ اور خبر کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے شاہد خاقان عباسی کو، آپ نے مفتاح اسماعیل کو، ان لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہ دونوں دوست بھی ہیں، اور پالیٹکس میں ان دونوں کا آپس میں، بزنس مین بھی، پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، تو ان دونوں کا ایک تعلق بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ ان کی فلسفی بھی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں، خاص کر کے اس وقت جب مفتاح اسماعیل کو نکالا گیا وزارت سے اور اسحاق ڈار صاحب اس کی وجہ بنے، اور جن کے کم از کم آج جب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اور انہوں نے پاکستان کا وہ، میں کہتا ہوں کہ کچومر نکالا کہ جس میں آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور این 4 مہینے بعد جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ اب پچھلی حکومت کے بارے میں، یعنی تقریباً 1/5، اگر ان کی 5 سال کی بھی حکومت ہوتی تو سوچئے کہ اگر 10 مہینے جو انہوں نے گزار دیے ہیں قریباً، اس 10 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت کا تقریباً 1/5 حصہ جو ہے وہ گزار چکے ہیں، لیکن آج بھی گزارنے کے بعد جو ہے وہ آج کے دن میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہے مسئلہ، یہ پچھلی حکومت کا مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 10 مہینے کے بعد کی جو ہے وہ بات بتا رہے ہیں، 1/5 تقریباً گزرنے کے بعد، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ہنسے نہ، یا ان کے اوپر اور کیا کیا جا سکے، ایسے بہروپیوں کے لیے جو ہے وہ اور کیا آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال anyway دوستو، یہ پاکستان کی ٹریڈیشن ہے،
اس سے پچھلی جو حکومت تھی وہ بھی تقریباً اسی طرح سے ہی کر رہی تھی، وہ بھی اپنے پچھلے لوگوں کو کہہ رہی تھی. تو یہ ایک روایت ہے، بدترین روایت ہے، جو بد سے بھی بدتر ہوتی ہوئی آنے والے دنوں کے اندر بھی دکھائی دیتی رہے گی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ روایات بھی بدلتے ہوئے سالوں کیا دہائیاں ہی لے لیتی ہیں. دوستو، شاہد خاقان عباسی کی طرف لے کے آتے ہیں. وہ ایک آواز جو بہت دیر پہلے سے نون لیگ کہ بہت ساری چیزوں کو چیلنج کر رہی تھی، اور اب وہ باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ الگ ہو گئے. انہوں نے اپنے مستعفی ہونے کا یا اپنا استعفیٰ جو ہے نواز شریف صاحب کو کچھ دن پہلے ہی بھجوا دیا تھا، اور اس کے اندر ان کے بہت ساری باتیں تھیں، ان کے اختلافات تھے. مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی وہ لیڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی بجائے جو ہے وہ کسی دوسرے آپشن کی طرف جانا چاہیے. وہ نواز شریف صاحب کو اپنا قائد مانتے ہیں، وہ اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ان کے فالوور بھی ہیں. شہباز شریف صاحب کو وہ اپنا صدر مانتے ہیں پارٹی کا، لیکن اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پوزیشنز کے اوپر یا ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کو خیال تھا کہ یہ شاید ڈائنیسٹی پالیٹکس کی جو ہے وہ ایک مثال ہوگی، اور اس کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے. اچھا، یہ چلے بہرحال ڈائنیسٹی پالیٹکس تو ایک الگ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی جس طرح سے حکومت اور جو شہباز شریف صاحب کا بھی جو ہے وہ جو رویہ ہے، یا جس طریقے سے طرز حکمرانی جو چل رہی ہے اس وقت، یعنی بیک ڈور کے اوپر ایک طرف تو یہ حکومت جو ہے وہ ربڑ سٹیمپ بنی ہوئی، جو بہت طرح سے جو ہے وہ کہہ چکے ہیں، اور بھی بہت سارے کرٹکس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے فیصلے جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ان میں وہ طاقت نظر نہیں آتی جو ان کی سیاسی طاقت کی ہو، بلکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ جگہوں سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ چل رہے ہیں. اور بلکہ ان کی حکومت کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ انجینئرڈ حکومت ہے یا آرگنائزڈ حکومت ہے، جس کو جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں سے مدد ضرور ملی ہے، جس کی وجہ سے یہ 13 مختلف سوچیں رکھنے والے لوگ جو ہے ایک چھتری کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں بارہا وہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ طرز حکومت نہیں ہے بہتر، یعنی معاملات جو ریاست کے جس طرح سے ہونے چاہیے وہ اس طرح سے نہیں چل رہا ہے. تو یہ وہ کافی دنوں سے کرتے تھے. خاص طور پہ اس کا وہ پلیٹ فارم جس نے لوگوں کو لیے خبر کا موضوع بنا، وہ ری امیجننگ پاکستان، یعنی پاکستان کو ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ سوچے جانے کا جو ہے وہ وچ از اے ویری رائٹ تھنگ. آئی تھنک اس تمام لوگ جو سیاستدان ہیں ان کو ایک لکیر کا فقیر اور اپنے قائد کی ہر اچھی بری بات جو ہے وہ، چاہے وہ کسی کے پیٹ پھاڑنے کی بات کرے یا وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ ناجائز اسمبلی ہے، کوئی دوسرا تیسرا جو ہے وہ کسی کو چور ڈکیت کہہ دے، تو سب جگہوں کے اوپر منہ اٹھا کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. کم از کم ایک تھنکنگ پروسیس کے اندر تو رکھنی چاہیے نا، کچھ چیزوں کو بات کرنی چاہیے. اچھا، بہرحال ری امیجننگ پاکستان ہمیشہ سے ایک پازیٹیو، یعنی پاکستان کے لیے ایک نیا راستہ، ہم نے کدھر جانا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سیمینارز ہوئے، کوئٹہ، پشاور، اس طرح سے جو ہے سیمینار، اس میں بڑی کھل کے باتیں جو ہے وہ کہی گئی. مفتاح اسماعیل تو بڑے تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور وہ بالکل کنفرنٹ کر چکے ہیں. پہلے بھی انہوں نے بتا دیا کہ میں نون لیگ کا حصہ تو ضرور ہوں، لیکن مجھے الیکشن یا سیٹ فیوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے ایک ایز اے برین یا ایز دا ون کہ جو کوئی شاید کنٹریبیوٹ کر سکے، انہوں نے کہا کہ وہ میں اپنی کنٹری کے لیے، یعنی مور اوور. اچھا، میں ان کی جب فالو کر رہا تھا ری امیجننگ پاکستان کی، تو بہت ساری پازیٹیو باتیں ہیں وچ آئی بلیو کہ شاید ہونا چاہیے. مطلب چھپے ہوئے ہاتھوں کا جو ہے وہ سیاسی کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب جو ہے وہ جو کردار ہیں سیاسی، کم از کم اس وقت ان کو جو ہے وہ ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہیے. کسی ایک کا بس نہیں ہے کہ وہ ابھی ملک کو ان مسائل کے لیے، معیشت جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کا، یعنی اپنے پیروں پہ جو نہیں کھڑے ہو سکیں گے وہ کسی دوسرے کے لیے کیا کر سکیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ بات کرنا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک بہتر تھا. اور اسی کے اندر ہی جو ہے وہ پھر یہ بھی ایک کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ ایک ڈائنیسٹی پالیٹکس، باپ بیٹا بھائی، وہ ان کے گرد جو ہے وہ نہیں گھومنی چاہیے، بلکہ ورکر اور عام لوگوں کے بارے میں ہونی چاہیے. اور معیشت کے فیصلے بھی جو ہے وہ ہمیں یہی سوچ کے کرنے چاہیے کہ عام لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. تو اس طرح سے کچھ اوور آل جو ان کا آپ سمجھیے کہ جو مینیو ہے ان کی ان چیزوں کے اوپر بہتر تھا. اور میں اس کو سمجھ بھی رہا تھا کہ ایک وقت ہے اس سب چیزوں کے اوپر جانے کا، لیکن یہ وقت کیوں یہاں پہ آیا؟ اصل میں یہ اصل کہانی جو ہے وہ، کیونکہ شاہد خاقان عباسی وہ ہیں جن کے اوپر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے. اس کے اوپر انہوں نے کوئی بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ابھی تک جو ہے وہ دکھائی. یہ الزامات بہرحال میڈیا کے اندر ہیں، کچھ لوگ ان کے اوپر یہ لگا چکے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس کون سا اب سے ہو رہی ہے؟ نون لیگ کی جانب سے سالوں سے ہوئی جا رہی ہے. اس وقت سے جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، اس وقت جب طاقت کے اندر تھے. اب تو کرنٹلی جو ہے وہ ان کو ایک ڈپ نظر آ رہا ہے نا
کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی طاقت کے باوجود، اپنی حکومت کے باوجود جو ہے وہ ان کا گراف ہر آنے والے دن کے اندر نیچے جا رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہی وہ تو اس وجہ سے کچھ سوالات بھی ان کے اٹھتے ہیں. لیکن اینی وے جو اب اندر کی خبر یہ ہے کہ اس ہم خیال گروپ کے اندر اب اور لوگ جو ہے وہ جڑیں گے. مثال کے طور پہ اسی طرح کی کچھ باتیں لے کر کے جو ہے وہ چودھری نثار صاحب بہت دیر پہلے ہی ہٹ چکے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں سوچیں ایک ہی طرح کی ہو تو ان میں ملنے میں کیا رہ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی کی باتیں بھی جو ہے وہ تقریباً وہی ہیں جو کہ چودھری نثار کی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ہی ہیں جو کہ ایک ہی طرح کی ہیں، اور ایک ہی طرح کی باتیں جو ہے وہ ایک ہی خیال جو ہے وہ ہم خیال لوگوں کو بناتے ہیں. تو پھر تیاری ہو جائے کر لیجئے جی ان ہم خیال لوگوں کی اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی. آپ نے دیکھا ہوگا دوسری ہماری خبر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ فواد چودھری پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک بہت ہی آپ سمجھیے فور فرنٹ کے اوپر رہنے والے سیاستدان. عمران خان کے بعد یا آپ کسی بھی چینل یا اس کے اندر کوئی بہت ہی دبنگ سمجھا جانے والا کوئی سیاستدان تو وہ فواد چودھری تھے. فواد چودھری جو ہے وہ بہت سارے حلقوں کے بہت ہی قریب رہتے بھی رہے ہیں اور شاید ابھی بھی ہیں. اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ان طاقت کے کوریڈورز کے ارد گرد جو ہے وہ انہوں نے بڑا سارے اپنے سال گزارے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ فائدے بھی حاصل کیے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر فائدے سے مراد یہی ہے کہ جب حکومتیں رہی ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی کردار ان کا جو ہے وہ رہا ہے. اب کیونکہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اور ان کی جو ہے وہ اطلاعات کے حوالے سے بھی سیکرٹری اطلاعات ہے اور اس کو دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو، تو ان کے بیانات کے اوپر ان کو جو ہے وہ غداری کے مقدمے کے اندر جو ہے اور دوسرے کچھ اور مقدموں کے اندر پکڑ لیا. الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ مطلب اگر سمجھیے کہ ایک تو یہ کہ پکڑ کے جو ہے وہ خالی جو ڈالر کا 35 روپے کا جھٹکا دینا تھا اس کو تھوڑا سا لوگوں کو شٹڈ کرنا تھا، تو وہ تو ناکام رہ گئے ہیں، پوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. مطلب آج کے دنوں کے اندر دیکھیں کبھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے اور جب وہ چیز گزر جاتی ہے نا پھر جا کے نہیں، ایک ہفتہ لگا ان ساری چیزوں کے اندر، اور آج ہم دیکھیں کہ اس 6-7 دنوں کے بعد کا کی سچویشن کیا ہے. کیا فواد چودھری کی پاپولیرٹی بڑھ گئی، پی ٹی آئی کی سمپتیز جو ہے وہ اور بڑھ گئیں، کارکن جو ہے وہ ایک چارج جو ہے وہ نظر آئے، اور یہ پتہ لگا کہ ظاہری بات ہے اگر کل کوئی عمران خان کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی چیز کی جاتی ہے تو پیپل ول ریئیکٹ پاکستان بھر کے اندر، اور اسپیشلی جن جگہوں کے اوپر دیکھا تو ایک پوری طرح سے. اچھا اب ہوا کیا؟ نقصان کس کو؟ نقصان کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، نقصان ہماری وفاقی گورنمنٹ کو، نقصان ان لوگوں کو جو کم از کم لائک مائنڈڈ ہیں یا جو سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت کے پیچھے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی رکھتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ الٹیمیٹلی ان سب کے اوپر جو ہے وہ کوسچنز گئے ہیں، اور اس پورے 7 دنوں کے اندر جو ہے وہ تو دس از واٹ ایگزیکٹلی کہ کھویا ہی کھویا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج بیل ہو گئی، ان کے اوپر جو ہے وہ چارج بھی نہیں لگا، اور اگین یہی ہے کہ تمام لوگوں نے تقریباً یعنی شاہد خاقان عباسی سے لے کے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے لے کے ایون نون لیگ کے اور بہت سارے ایسے لوگوں نے شاید جنہوں نے کسی نے میڈیا پہ تو نہیں جا کے لیکن جو ہم سے کبھی بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ کوئی ایسی بہتر جو ہے وہ نہیں ہے چیز، اور یہ جس روش پہ ہم چلے گئے ہیں تو اس طرح کے مقدمے تو ہر ایک انٹرویو میں کسی نہ کسی دوسری لائن کو جو ہے وہ بنا کے ایسا کوئی مقدمہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اگر پچھلے 6 مہینوں کو اٹھا لیں یا پھر اس سے پچھلے کے 6 مہینوں کو اٹھا لیں تو تقریباً ہر پارٹی کے 8-8 10-10 لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے لٹکیں گے. تو تھنگ از دس کہ آپ کو انڈرسٹینڈ صرف یہ کرنا ہے کہ اس طرح کی ساری چیزیں کر کے جو ہے وہ طاقت کے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اور کمزور کرتے ہیں. مطلب یعنی حکومت اپنے آپ کو اور کمزور کر دیتی ہے جب ان کی بنائی ہوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا لوگ تھوڑا سا یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کہیں سافٹ ویئر تو نہیں فواد چودھری کا اپڈیٹ ہو گیا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ فواد چودھری کائنڈ آف پرسن لائک کہ جس کا سافٹ ویئر ابھی اپڈیٹ جو ہے وہ ہو جائے اتنی جلدی. ایک ہلکا سا بیان تو ضرور دیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ادارے جو ہے وہ ہماری طاقت ہے اور کوئی ان سے لڑنے کا جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا یا ان سے مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتا، وچ از اے ویری رائٹ تھنگ. ظاہری بات ہے کیونکہ یہ پاکستان کی طاقت ہے. کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی طاقت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو چیلنج کرے گا یا کچھ ایسا. آف کورس کچھ نہ کچھ کسی بات کے اوپر خیال کے اوپر اختلاف جو ہے وہ اختلاف رکھنا جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے ان سرٹن باؤنڈریز اور سب کچھ. اچھا لیکن یہ تو پہلا بیان تھا.
اب آنے والے دنوں کے اندر فواد چودھری کے بیانات اور انٹرویوز سے جو ہے وہ یقیناً بہت کچھ پتہ چل ہی جائے گا. یہ کوئی اتنی زیادہ چھپی نہیں رہتی بات. جس طرح سے شہباز گل کا تو بہرحال سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہے نا، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. تو کیا جو ہے وہ فواد چودھری کا بھی اپڈیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دوستو یہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ سچویشن رہ گی. اچھا جی، دو یہ ہماری آج کی خبریں تو جو ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ تیسری اہم خبر جو ہے وہ بھی اسی کے پلیٹ فارم کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اور مہنگائی جو ہے وہ ہمیں مشکل ترین حالات کے اندر جو ہے وہ لے کے چلے گئی ہے. میں کل ہی جو پڑھ رہا تھا، کرپشن بھی جو ہے وہ ان 10 مہینوں کے اندر بہت بڑی ہے. اس کے لیے میں ایک الگ ویلاگ آپ کے لیے لے کے آؤں گا. میرا اگلا ویلاگ ضرور دیکھ لیجیے گا. عمران خان نے آج ایک خطاب بھی کیا ہے. عمران خان کے حوالے سے اور عمران خان کے خطاب کے حوالے سے میرا نیکسٹ ویلاگ جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا. تو آپ میں ایک تو چینل کے اوپر رہیے گا تاکہ آپ جو ہے وہ اس نیکسٹ ویلاگ کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکیں اور آپ بتا سکیں کہ کیا آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر سے لگتا ہے. تو دوستو یہ ساری ابھی ایک سرٹن سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن جو میری ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاست کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس وقت کمزور ترین سیاست جو ہے وہ ہو گئی. سیاستدان کمزور ترین ہو گئے ہیں جو ہمارے آنے والے کل کے لیے بہتر نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہی ہماری ترقی کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن اس جمہوریت کی انجینئرنگ اس طرح کی ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنے سوالیہ نشان ہیں، اور کہ یہ سوالیہ نشان جو ہے وہ اس پوری فٹرنٹی کو جو ہے وہ کمزور کر رہے ہیں. اور اس کا کمزور ہونا کبھی بھی ہمارے بہتر کل کی نوید نہیں ہو سکتا. مجھے یہ ڈر ہے. مجھے یہ اس وقت بھی ہمیں اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جیسے ہوتا تھا کہ 2 سے 3 پارٹیاں، 3 سے 4 پارٹیاں، یہ کوئی بری بات بہرحال نہیں ہے، لیکن لوگوں کا بلیف جو ہے وہ اڑنا اس سیاست کے پورے پیراڈائم سے یہ ایک بہت بڑا گھنونا جو ہے وہ فیل ہی ہو سکتا ہے، یا ایک بہرحال ایک بہت ہی مشکل جو ہے وہ سچویشن ہو سکتی ہے تمام پاکستانیوں کے لیے. قریباً 24 کروڑ پاکستانی، 65% نوجوان وہ اس ملک کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے خواب اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کی امیدیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو کچھ اور بہتر راستہ نہیں ہو سکتا، صرف ایک بہتر راستہ کہ یہ ملک آگے جائے اور یہ ہی جو گلشن ہے یہ گلستان بن جائے. اور ایسا ہونا تو ہے، یہ بلیف بھی ہے، دعا بھی ہے اور اس کی کوشش بھی ہے، لیکن اس کے لیے کم از کم کوئی سامنے راستہ اس وقت دکھائی نہیں دیتا، اور نہ ہی کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ جو شاید اس میں سے نکال کے جو ہے وہ لے کے چلے جائے گا. اور انفارچونیٹلی بہت معتبر لوگ جو ہیں وہ بھی شاید اس طرح سے اس گلشن کو گلستان بنانے کے اندر جو ہے وہ سیریس نظر نہیں آتے. مجھے یہی خوف ہے کہ کہیں سیاست کو اور کمزور نہ کیا جائے اور سیاستدانوں کو اور کمزور نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یقیناً جو ہے وہ یہ گلشن اس طریقے سے جو ہے وہ گلستان نہیں بنے گا. دوستو میں ہوں جہاں زیب زیبی. اگر آپ کو یہ ویلاگ بہتر لگا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل، اور ہمارے ساتھ اپنے کامنٹس اور اپنے فیڈ بیک دیتے رہیں. پاکستان پائندہ باد.